نہیں ہے جو کہتے ہیں نا اتفاقیہ ہو گیا، ایسی کوئی چیز اتفاق نہیں ہوتا، طے شدہ معاملات ہیں، اللہ کی طرف سے طے ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی جب بھی پیدائش سے کتنے مہینے پہلے، 5 مہینے پہلے جب 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اس وقت یہ عمر کا فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو پردہ غیب میں رکھا ہے۔ اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے میں نے 2 سال بعد مرنا ہے تو ہم آج ہی مر جائیں گے، ہم سے کچھ نہیں ہونا، اور ہم آئے کام کے لیے، ہم کام کے لیے آئے۔ اب جیسے کوئی سرکاری ملازم اس کو پتہ جی میرا مہینے بعد ٹرانسفر ہونا ہے، وہ اسی دن سے کام چھوڑ دیتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، وہ کام نہیں کرتا، ڈھیلا ہے، کیونکہ جی میں مہینے بعد تو چلے ہی جانا ہے میں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غیب میں رکھا ہے تاکہ آدمی آخر تک کام میں لگا رہے، آخر تک، تاکہ اس سے خیر کے جو کام ہیں وہ کھلے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جان نکالنے کا نظام بھی ٹانگوں سے رکھا ہے، اوپر سے نہیں رکھا، تاکہ آخر تک زبان تو ہمارا نام لیتی رہے نا۔ جی، اس لیے کوئی چیز اچانک نہیں، پہلے سے طے ہے۔ سب سے اچھی بات اور اہم بات یہ ہے کہ جانے والا کس کیفیت میں گیا ہے، اس کی قیمت ہے۔ اگر وہ ایمان کے ساتھ گیا ہے اور ایک اچھے وقت میں گیا ہے تو آپ کو اس پر بالکل خوش اور مطمئن ہونا چاہیے، جانا تو تھا اس نے، لیکن ایمان کے ساتھ گیا، رمضان کا مہینہ پا لیا، شب جمعہ پا لیا، حرمین پا لیا، وقت اتنا ہے اس سے 1 منٹ آگے نہیں ہو سکتا، لا یستوون ساتم ولا یستاخرون، 1 لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، 1 منٹ سیکنڈ بھی۔ لیکن اگر ایمان کے ساتھ گیا ہے، اب آپ اصالہ ثواب کرو گے ان کو ملے گا، حج عمرے کرو گے ان کو ملے گا، نماز پڑھو گے ان کو ملے گا، اکاؤنٹ ان کا کھلا ہوا ہے ایمان کی وجہ سے۔ اب آپ جو چاہے کرو، اب آپ کی صلہ رحمی یہ ہے، یہ آپ کی صلہ رحمی ہے، آپ کی صلہ رحمی۔ ابھی مجھے آج ہی کسی نے لکھا کہ اسی طرح اپنی والدہ کے ساتھ اس کا اچھا سلوک نہیں تھا، والدہ فوت ہو گئی، پھر خواب میں اس کو نظر آئیں تو اس کو سخت تنبیہ ہوئی کہ بھائی والدہ نے جس ناراضگی اظہار کیا، تو وہ پھر مولوی صاحب سے مشورہ کیا، وہ قبر پہ گیا، معافی مانگی، اللہ مجھے معاف کر دے، ماں سے معافی مانگی، صالح ثواب کیا۔ معاشی طور پر تنگ تھا، اگلے دن سے معیشت کھل گئی اس کی، اگلے دن سے، ورنہ وہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے عید بھی پرانے کپڑوں میں کرنی پڑے گی، اللہ نے چند دن میں ہی بھاگ لگا دیے۔ تو اہم یہ کہ ایمان کے ساتھ ہمارے بڑے چلے جائیں، بس تو آپ کا کام ہو گیا۔ اب آپ کی کمی بیشی آخرت میں شمار نہیں ہوگی، آپ اپنے بڑوں کے ساتھ لگا دیے جائیں گے۔ اور لازم بات ہے ہمارے جو بڑے ہیں وہ ہماری بنسبت زیادہ نیک تھے، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کے اولادوں کو ان کے ساتھ لگا دیں گے۔ اس لیے ان للہ و انا الیہ راجعون کا جملہ تسلی کے لیے دیا ہے۔ ان للہ، ہم سب اللہ کے ہیں، تو ہمارے مالک ہیں، جب مالک ہیں تو مالک کی مرضی ہے، نیچے رکھے اوپر رکھے۔ ہم یہ نہیں کہتے ایسا ہو جاتا، ایسا ہو جاتا، ایسا ہو جاتا، اس سے دل نہیں جلانا چاہیے۔ اور یہ جدائی بھی کوئی دائمی نہیں ہے، الیہ راجعون، تم نے بھی ادھر ہی آنا ہے۔ یہ سمجھتا ہے لمحہ جدائیاں، ایسے مجھے بالکل پسند نہیں ہے لفظ لمحہ جدائیاں۔ کتنی لمبی جدائیاں؟ 40-50 سال کے بعد تو چلے ہی جانا ہے۔ کہاں سے لمبی؟ 40 سے 50 سال کی لمبی جدائی کہلاتی؟ لمبی جدائی ہوتی ہمیشہ کی ہوتی، وہ ہوتا ہے ایمان کفر کی بنیاد پر، کہ کفر میں چلا گیا اور ایک ایمان میں، وہ لمحہ جدائیاں ہیں۔ ایمان والوں کی کیا لمحہ جدائیاں؟ بلکہ وہاں جائے گا تو وہ ملیں گے جن سے کبھی سنا ہی ہوگا، دیکھا نہیں ہوگا، وہ بھی ملیں گے، اور سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوگی۔
قبر میں جاتی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی زیارت کرائی جاتی ہے، جس کے لیے لوگ گنبد خضرا کی زیارت کے لیے مرتے ہیں، تو آپ کی بنفس نفیس زیارت کی من حاضر رجل، یہ آدمی کون ہے، یہ دیکھو نا ذرا سلم کو دیکھے گا عاشق تو مست ہو جائے گا، اوزی تو مست ہو جائے گا، اس کے خیال میں رہے گا میں قبر میں ہوں، ایسا مست ہوگا وہ، یہ ہمارے محبوب پیغمبر ہیں۔ اس لیے اب ہمارا کام یہ ہے کہ یہ ان اللہ راجعون کا جملہ تسلی کے لیے دیا، معنی کے اعتبار سے بھی تسلی اور ذکر کے اعتبار سے بھی تسلی، دونوں تسلی ہیں۔ معنی کے اعتبار، معنی بھی اتنا خوبصورت، ہم اللہ کے ان کی مرضی، اور یہ راجعون تم نے بھی وہیں چلا جانا ہے۔ اور ذکر کے طور پر بھی جب اس کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے، بڑے سے بڑے غم کی تسلی اللہ کر دیتے اور اس کا مداوع کر دیتے، ان کی فیوز و برکات اس کے بعد بھی جاری رہتی ہے، نہیں ختم ہو جاتی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ختم اس وقت ہوتی ہے جب آپ ان سے تعلق نہ رکھیں، اگر تعلق رکھیں گے تو وہاں سے بھی خیال رکھتے ہیں، وہاں سے بھی خیال رکھتے۔ کتنے ماں باپ کو دیکھا ہے کہ وہ خیال رکھتے ہیں، ہم نے تو یہ تجربہ کیا اس مدرسے میں، کبھی کبھی ایسا کہ جلسہ ہوتا ہے تو حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آ جاتے ہیں کہ جلسے میں دستار بندی کرا رہے ہیں یا شاباش دے رہے ہیں بچوں کو، اس کا مطلب ہے کہ وہ پورے متوجہ ہیں، یہ نہیں کہ ہمیں چھوڑ دی، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اور اصالِ ثواب کریں، رابطہ رکھیں، نیکیاں کریں، ماں باپ کے جانے کے بعد خاص طور پر اپنے اعمال کو اچھا کر لیں، کیونکہ پہلے ان کا شیلٹر بھی ہوتا ہے، ان کی برکت بھی ہوتی ہے۔ اب آپ نے خود سب کچھ سنبھالنا ہے، اور پھر ان کو پتہ بھی لگے گا، زندگی میں نہیں پتہ چلتا کیا کر رہا ہے چھپ کے پتھر، لیکن وہاں سب چھپ کے بھی پتہ چلتا ہے اور آشکارا بھی پتہ چلتا ہے۔ ہر جمعرات کو حدیث شریف میں آتا ہے ماں باپ کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں، اچھے اعمال دیکھتے تو ان کی روح خوش ہوتی ہیں، برے اعمال دیکھتے ہیں تو ان کی روح غمگین ہوتی ہے، یہ دیکھو یہ کیا حرکتیں کر رہا ہے، دیکھو پیچھے میں غم ہوتا ہے، پھر لازم ہے جب غم ہوگا تو وہ آپ پر توجہ بھی نہیں کریں گے، خوشی ہوگی تو آپ پر توجہ کریں گے۔ زیادہ اپنے ذاتی اعمال کو بھی درست کرے، نماز یہ وہ ہر چیز کا جو شریعت کے احکام ہیں ان کو پورا کرے، گناہوں سے بچے، اور اصالِ ثواب کا اہتمام رکھے، کوشش کرے صدقہ خیرات، نماز، ذکر، تلاوت روزانہ کی بنیاد پر، روزانہ بنیاد پر، روزانہ بھی۔ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ 10 سپارے روزانہ تلاوت کرتے تھے اور 3 دن میں قرآن مکمل کرتے تھے، تو میں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہو، مہینے میں آپ جو ہے نا وہ 10 قرآن پڑھتے ہو، پر میں اپنے ماں باپ اور استادوں کو بھیجتا ہوں، حالانکہ خود بھی ضرورت بوڑھے آدمی خود بھی، لیکن کہتے ہیں ان کو بھیجتا ہوں۔ جی اصالِ ثواب کی بڑی اہمیت ہے، اور میں تو کہتا ہوں شکر ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ اس حالت میں گئے ہیں کہ ہم ان کو پیچھے سے بھیج سکتے ہیں، ورنہ ابراہیم السلام اپنے والدین کو فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، ابراہیم پیغمبر اس سلم کے دادا ہیں، کہیں گے اللہ میں کہ نہیں یہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو عبد المطلب کو فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ اب جو ہے حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں آتا ہے کہ وہ جہنم کی ان کو جوتیاں پہنائی جائیں گی آگ کی، جس سے ان کا سر کھولے گا، کیونکہ کلمہ نہیں ہے۔ لہٰذا خوش قسمت ہے ہم لوگ کہ ہمارے والدین ایمان کے ساتھ گئے ہیں، ہم جو چاہے بھیجیں گے ان کو ملتا ہے، ہم کسی عمرے کریں، حج کریں، صدقہ کریں، سب ان کو مل رہا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جی الحمد للہ، اچھا آ جاؤ استاد جی، ادھر آ جاؤ اوپر، آپ کے استاد ہیں، ہمارے مرید ہیں، چلے لے ماشاء اللہ خوشی آپ کو دیکھ کر، آپ اپنی ٹانگوں پر چل کر آئے تو